اس کے لیے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں، اگر سوال ہیں تو بتائیں، ورنہ ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر اسی زمین پر لگے گا یا اوپر؟ یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، یہ جو تمہارے جسم ہیں یہ تو یہیں مٹی ہو جائیں گے، پھر ان کو روحیں، یہ یوم محشر پہ روح ہوا ہے، اوپر ہوگا، برزخ میں ہوگا، علین میں ہوگا۔ یوم محشر کے بعد پھر نئے جسم دیے جائیں گے، یہ جسم نہیں ہوں گے، وہ ایسے جسم ہوں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے، اور جس حالت میں دیے جائیں گے اسی حالت میں ساری عمر رہیں گے۔ ہاں جی، جنت فردوس جو ہے وہ اوپر ایک یہ عالم ہے، اس کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے بہت ہی اوپر چلے جاؤ، پھر دوسرا عالم آ جاتا ہے جس کو ملکوت بولتے ہیں، جنتیں بھی وہی ہیں، آدم علیہ السلام بھی وہیں رہے تھے۔ تو جنت فردوس پہلے جو جنت ہے آدم علیہ السلام خلد میں رہے تھے، اس کے بعد دارالسلام ہے، اس کے اوپر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر دارالقرار ہے، پھر عدم ہے، نعیم ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر ماوا ہے، وہ ان سے بہتر ہے، پھر فردوس ہے، وہ جو سب سے بہتر ہے۔ فردوس صرف عاشقوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ جب کوئی مرتا ہے لوگ کہیں گے اللہ اس کو فردوس میں بھیج دینا۔ بھائی جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو فردوس میں بھیج۔ اگر مردے کو پتہ چل جائے کہ مجھے فردوس میں لے کے جا رہے ہیں، یقین کرو وہ توبہ کرے، وہ ادھر جائے ہی نہیں، وہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں مردہ ادھر نہیں جائے جب سب سے اعلیٰ بھی جنت ہے؟ یوم محشر میں حکم ہوگا ان عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کون نہیں سن رہے جی؟ نعرہ تکبیر۔ آپ تمام حضرات جو اس طرف آئے نیچے بیٹھ دیں اپنی نشستوں پہ۔ سوالات کی جواب دے رہے ہیں، بتائیں۔ سرکار یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عاشقین ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے اتنا کچھ کیا، پتے کھائے تیری خاطر، جنگلوں میں رہے، دنیا چھوڑا، تو جنت کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا۔ اور جنت تو پوائنٹ نمازوں سے بھی مل جاتی ہے، تو جنت کے لیے پھر کیوں؟ تیرے لیے ملے گا، میں بھی تو جنت میں ہی ملوں گا نا، تیرا دیدار، کیونکہ ان کو یہاں جو دیدار ہوتا رہا اس میں واسطہ تھا، وہاں جو دیدار ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہوگا، اور اس بغیر واسطے کے دیدار کو وہ ترس رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نقل ہوتی ہے نا، اصل اوپر ہے نا، چاہتا ہے دل اس کو بھی دیکھیں جو اصل ہے۔ حکم ہوگا دیدار بھی تو جنت میں ہوگا نا، اگر یہاں دیدار دیا تو یہ سارے ہی مر جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ فضیل بن ایاز سب سے زیادہ اکڑ باز ہیں، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو رسوں سے باندھ کے جنت میں لے جاؤ، پھر نوری رسوں سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو فردوس میں لے جائیں گے۔ جب وہ فردوس میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سب مخلوقوں کو، حوروں ملائک کو حکم دے گا جاؤ ان کے دل بہلاؤ، وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر حکم ہوگا جس کو جان پیاری ہے وہ فردوس سے نکل جائے، پورے ملائک سب بھاگ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار دے گا۔ جب دیدار دے گا تو 72,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب اٹھیں گے کہیں گے حل مزید، پھر دیدار دے گا، 72,000 سال کے لیے پھر گئے۔ اس وقت یہ کہیں گے یہاں بھی پاگل وہاں بھی پاگل۔ ایسا آدمی تمہارے میں سے کوئی اس جنت میں جائے گا؟ تم تو اس جنت میں جاؤ گے جہاں ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی آؤ۔ مولوی ذکر کرنے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ مولوی ذکر کرنے والے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ازلی دشمنی ہے ان کی۔ جو بھی درویش آئے مولوی نے ان کے اوپر فتوے لگائے، غوث پاک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا سبب ہے یہ انہی کے فتوے ہیں، انہی کے فتوے نے ان کی شہادت کا سبب۔ اب جو شیطان ہے یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ظاہر اور باطن، شریعت اور طریقت، دل اور زبان۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟
وہ شریعت والوں کو روکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی، یہ بھی تو ذکر ہے نا،